اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فضائل اعمال کے حکایات صحابہ کے باب نمبر 11 سے واقعہ نمبر 9 جو ہے حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غابہ پر دوڑ پڑیں گے۔ غابہ مدینہ طیبہ سے 4-5 میل کی ایک آبادی تھی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبد الرحمن فزاری نے ان کو لوٹ لیا۔ جو صاحب چراتے تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیے۔ یہ لٹیرے لوگ گھوڑے پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن عقبہ صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹیروں پر نگاہ پڑی۔ بچے تھے، دوڑتے بہت تھے۔ کہتے ہیں ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں مشہور تھے۔ حضرت سلمہ بن عقبہ نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان ساتھ ہی تھی۔ ان لٹیروں کے پیچھے دوڑ لیے، حتیٰ کہ ان کے پاس تک پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کر دیے اور اس پھرتی سے دنادن تیر برسائے کہ وہ لوگ بڑا مجمع سمجھے، اور چونکہ خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے اس لیے جب کوئی گھوڑا لوٹ کر پیچھے کرتا تو کسی پیڑ کی آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے اس کے گھوڑے کو تیر مارتے جس سے وہ زخمی ہوتا، اور وہ اس خیال میں واپس ہو جاتا کہ گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غرض وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ جتنے اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے، اور اس کے علاوہ 30 برچے اور 30 چادریں وہ اپنے چھوڑ گئے۔ اتنے میں اینیہ بن حصن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی اور ان لٹیروں کو قوت حاصل ہو گئی۔ یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے کئی آدمیوں کے ساتھ مل کر میرا پیچھا کیا۔ میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گئے۔ جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا، ذرا ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سنو، تم مجھے جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بتا کون ہے؟ میں نے کہا، میں ابن العقبہ ہوں۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتا، اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہرگز نہیں چھٹ سکتا۔ ان کے متعلق چونکہ عام طور سے یہ شہرت تھی کہ بہت زیادہ دوڑتے ہیں، حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ان سے بات چیت کر رہا اور میرا مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے میری بھی مدد آ جائے کہ میں بھی مدینے میں اعلان کر کے آیا تھا۔ غرض ان سے اس طرح میں بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف سے غور سے دیکھتا تھا کہ مجھے ایک جماعت گھوڑ سواروں کی آتی نظر آئی۔ ان میں سب سے آگے اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن فزاری پر حملہ کیا اور عبد الرحمن بھی ان پر متوجہ ہوا۔ انہوں نے عبد الرحمن کے گھوڑے پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیے، جس سے وہ گھوڑا گر گیا، اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا جس سے وہ شہید ہو گئے، اور عبد الرحمن فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔
ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فوراً انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے ابو قتادہ کے گھوڑوں کے پاؤں پر حملہ کیا جس سے وہ گر گئے، اور گرتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا جس سے وہ قتل ہو گیا، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس گھوڑے پر جو اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اب اس پر عبد الرحمن سوار ہو گئے۔ یہ واقعہ نقل کیا ہے ابو داؤد سے۔ فائدہ: بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخرم اسدی کو حملے سے روکا بھی تھا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اپنا مجمع اور آنے دو، مگر انہوں نے فرمایا کہ مجھے شہید ہونے دو۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف یہی شہید ہوئے اور کفار کے بہت سے آدمی اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس کے بعد بڑا مجمع مسلمانوں کا پہنچ گیا اور وہ لوگ بھاگ گئے، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ میرے ساتھ 100 آدمی کر دیں، میں ان کا پیچھا کروں گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی جماعتوں میں پہنچ گئے۔ اکثر تواریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 12 یا 13 سال کی تھی۔ 12-13 سال کا لڑکا گھوڑے سواروں کی ایسی بڑی جماعت کو اس طرح بھگا دے کہ ہوش و حواس گم ہو جائیں، جو لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ دیں اور اپنا سامان بھی چھوڑ جائیں۔ یہ اسی اخلاص کی برکت تھی جو اللہ جل شانہ نے اس جماعت کو نصیب فرمایا تھا۔ حضرات، اسی طریقے سے فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔